नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और फराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है, सलाम अर्ज़ करता है। आज 31 दिसंबर है, 2024 का आखिरी दिन है, इस साल का आखिरी दिन है। हमारे जो इस्लामी साल है वो तो मुहर्रम में शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो अंग्रेजी साल है इसका आज आखिरी दिन है। तो थोड़ा सा हाथा करें हम 2024 में पाकिस्तान के हालात पे, जिसमें सबसे पहले जो कोर्ट्स का बिहेवियर आया, हाई कोर्ट्स का खसूसी तौर पे, जिसमें बलूचिस्तान और जो KPK की कोर्ट्स हैं उनको छोड़ के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कारनामे दिए हैं, खासतौर पर उनके चीफ जस्टिस ने जिस तरह के फैसले किए हैं, वो एक अलग उस पर शामिल मनाई जा सकती है। और जिस तरीके से फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने बाजू में रोड़ा सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट को एक ज़ैली अदारा बना दिया आईनी अदारे से। ये सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अब एक नुमाइशी अहदा रह गया। इन्होंने फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए अदलिया का जनाजा निकाल दिया। सुपीरियर जुडिशरी को बिल्कुल इन्होंने फर्क कर दिया। जब मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकलने लगा था तो खास तौर पर PTI के कारकुनों पर जुल्म जबर सितम हुआ है, उसकी पाकिस्तान की तारीख में कम से कम हमारे सामने जो है वो आज तक मिसाल नहीं मिलती। चंद जजों की खातिर, चंद जजों को छोड़ के बाकी तमाम जुडिशरी ने मायूस किया, अवाम को परेशान किया है, अवाम को जो आइन में हकूक दिए हैं उनसे पशेमानी की है और अपने फराइज से रूगर्दानी की है बुरी तरह से। माफी तो जजेस को भी नहीं मिलनी जिन्होंने इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने आइन पे जिस पे हलफ उठाया था उससे रूगर्दानी किया। और ये जो मौजूदा जिंदगी है ये तो बड़ी आर्जी है, और इसके बाद जो जिंदगी है वो हमेशा कायम रहने वाली है। और ये चंद दिनों की आर्जी जिंदगी को में साइशन के लिए आपने वो आने वाली जिंदगी को तबाह कर दिया, और हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जिस तरह बेईमाना तरीके से गोलियां नहते अवाम पे, अपनी अवाम पे जिस तरह रेंजर्स ने और दूसरे अदारों ने, पुलिस ने गोलियां चलाई, वो कम से कम मेरे सामने इतना बड़ा जुल्म जबर कभी नहीं हुआ। भुट्टो के दौर में आर्मी अफसर ने गोली चलाने से इनकार करके रिजाइन कर दिया था। ब्रिगेडियर रैंक तक बंदे रिजाइन कर गए थे, चले गए थे। उसमें ब्रिगेडियर नियाज साहब का नाम आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों ने 26 नवंबर को एक प्री प्लान तरीके से ब्लू एरिया डी चौक की लाइट बंद करके स्नाइपर फायरिंग के जरिए नहते अवाम को मारा गया, और मारने के बाद उनकी लाशों को गायब कर दिया गया। ऐसे करने वालों को तारीख क्या अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये सीरियन कत्ल है जो आपने किया है, और जिन्होंने कराया वो भी इस कत्ल में शायद यहां तो बच्चे शायद, क्योंकि ये मॉडल टाउन का मैसेकर भी इन्होंने इसी गवर्नमेंट ने किया था। यहां शायद आप बच जाएं, लेकिन खुदा ताला तो नहीं छोड़ेगा आपको। कुरान पाक में फरमाते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में कि एक नाहक इंसान, बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो आपने जब 26 नवंबर को नहते अवाम पे गोलियां चलाई तो ये भूल गए थे आपको हिसाब भी देना पड़ेगा। वो दुश्मन थे जिन पे आपने गोलियां चलाई। और फिर जुल्म की दास्तान ये है कि ये चीफ जस्टिस साहब ने कोई एक्शन लेना भी पसंद नहीं किया, लग गया। आर्टिकल 184(3) तो मौजूद है, उसके तहत ये सो मोटो ले सकते थे, लेकिन उनको प्रोटोकॉलों की अपनी फिक्र, बस प्रोटोकॉल के पीछे लगे हुए हैं। अगर इसकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह होता तो यकीनन वो बड़ा स्वीयर एक्शन लेता। अब आ जाए जनाब, जो मिलिट्री कोर्ट से इस साल में सजा नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल ना सिर्फ इंटरनेशनल जो मुआहदात किया है पाकिस्तान ने, जिनका कन्वेंशन पे साइन किया हुआ है, उसकी खिलाफवर्जी है, आर्टिकल 14 की खिलाफवर्जी है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने बताया भी है कि ये सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ही नहीं हो सकता, उसमें आपने सिग्नेटरी है, पाकिस्तान सिग्नेटरी है,
لیکن انہوں نے ملٹری کورٹس میں سپریم کورٹ نے اجازت دی، اور جس بندے نے ایک پتلون پکڑی اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی، جس نے ایک مجسمہ کرنل شیر کا اٹھا لیا اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی۔ لیکن سیال کوٹ میں علامہ اقبال کا مجسمہ چوری کیا گیا ہے، اور وہاں کا جو اس وقت ایک بہت کیبنٹ کا اہم وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا، وہاں تو کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی سیال کوٹ میں علامہ اقبال کا مجسمہ چوری کرنے پہ۔ پتہ نہیں انہوں نے کروایا بھی انہوں نے خود ہی ہو، کوئی پتہ نہیں اس کا۔ جب آپ ڈسپینسریوں کے نام چینج کر سکتے ہیں تو مجسمے چوری کرانے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ علامہ اقبال شہر مشرق کا مجسمہ چوری ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس پہ کیا ایکشن ہوا؟ اس پہ تو مقدمہ بھی درج ہوا ہوگا تو اس پہ ملزم کو نہیں پکڑا گیا ہوگا۔ ہر کسی نے کسی وقت تو یہ صاحب دینا ہے، یہ تو نہیں ہوتا میٹھا میٹھا پر کڑوا کڑوا تھو۔ آپ جو مرضی کر لیں، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ جو لکھے گا تاریخ وہ آپ کو آپ کی وہ کرے گا یاد، کا ساتھ پوچھتے بھی یاد رکھے گی اس کو، کیونکہ تاریخ کا رائٹر جو ہے بڑا بے رحم ہوتا ہے، اور اس کے سینے میں دل بھی نہیں ہوتا، اس نے وہی لکھنا ہوتا ہے جو حالات و واقعات یا سچائی ہو۔ خوش آمدی سے آپ لکھوا سکتے ہیں پیسے دے کے، لیکن جو مورخ ہے، وہ جو لکھنے والا ہے، جو جس کے قلم میں طاقت ہے، جو بکاؤ مال نہیں ہے، وہ تو آپ کو نیست و نبود کر دے گا اپنے قلم کے ذریعے۔ آج ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے کہ اداروں کو دھمکیاں دینے کے، پہلے تو اداروں کو دھمکیاں دینے کی ضرورت کون کر سکتا ہے؟ اور دھمکیاں دینے کی 506 زیادہ سے زیادہ 506 میں 2 سال سزا ہے۔ خالد خورشید جو چیف منسٹر کے پی کے اپنا گلگت بلتستان تھا، اس کو 34 سال سزا سنا دی گئی اور 6 لاکھ روپے جرمانہ۔ ٹیررزم کے متعلق 15 چیزیں بتا چکی ہے سپریم کورٹ کہ ان 15 چیزوں کے تحت مقدمہ ہو سکتا ہے۔ یہاں تو جب عمران خان سے سمن تعمیل کروانے کے لیے جاتے ہیں اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا گیا۔ اور یہ جو ابھی فیصلہ نہیں آیا، جب یہ فیصلہ آئے گا تو اس پہ لوگ ہنسیں گے۔ جو 34 سال کی سزا دھمکی دینے پہ ہوئی ہے، اس میں بندہ کیا کہوں میں کہ اتنی بڑی ظلم بربریت یہ کرنے والے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گلگت بلتستان ہے، اور جو کروانے والے جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ سب نامعلوم افراد ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن جس نے بھی اس واقعے کی مذمت کی جائے کہ آپ بھی دھمکیاں دینے پہ بھی 34 سال سزا ہوئی ہے، دھمکیاں دینے پہ میکسیمم آپ 506 کا مقدمہ کر سکتے ہیں، اس کی 2 سال سزا ہے۔ پھر کہتے ہیں اداروں کو دھمکیاں دینا ہے، 34 سال سزا۔ یہ اس سال 24 جو انہوں نے دسمبر کی جو آخری دن ہے، وہ ایک نیا سیاہ باب کر دیا، ایک اور سیاہ باب انہوں نے رقم کر دیا۔ یہ فارم 37 کی گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کچھ کھلائے گی اور کیا کچھ کرے گی۔ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ رات باخبر ذرائع سے مجھے پتا چلا کہ 2 فارچونرز گاڑیاں اڈیالہ جیل کے ہاتھے میں کھڑی رہی ہے کافی دیر تک۔ عمران سے ایک ہی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو ٹائم پر پورا کرنا ہے، تو فارم 47 کی گورنمنٹ کو خاموشی اختیار کرو۔ کیا آپ کو غیرت مند آدمی ہے یہ گورنمنٹ کو قبول کر سکتا ہے؟ ایک طرف آپ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، دوسری طرف یہ مطالبے کر رہے ہو جی کہ اس گورنمنٹ کو تسلیم کرو اور 5 سال کچھ نہ کہو، آرام سے گھر بیٹھے رہو دھنیا پی کے۔ تو یہ عمران خان جو ہے وہ کسی قیمت پہ نہیں مانے گا۔ اور جو یہ نیگوسیشن ہو رہی ہے، سامنے تو 2 پارٹیاں ہیں نا، اپوزیشن اور حکومت، لیکن اس میں تیسرا فریق اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو مذاکرات یہ کروا رہے ہیں، اور مطالبہ یہی عمران خان سے کر رہے ہیں کہ آپ کو گھر میں بھیج دیتے ہیں، آپ آرام کریں، 5 سال کوئی حکومت آرام سے چلنے دے۔ اب تو بلاول بھٹو بھی فارم گورنمنٹ کہتے ہیں کہ اب شکر ہے ہم 47 والے نہیں ہیں، فارم 37 والے نہیں ہیں۔ اب تو بلاول بھٹو نے بھی پار اپنے جھاڑنے شروع کر دیے ہیں، وہ بھی پرائم منسٹر بننے کے چکر میں ہے۔ اور یہ موجودہ گورنمنٹ پروگرام لا رہی 5 سالہ پروگرام، اڑان پروگرام۔ اب یہ اڑان کریں گے یا ڈی اڑان کریں گے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ اڑان یہ کرتے ہیں، ایئرپورٹ آپ نے بیچ دیے، جو کہتے ہیں یہ آؤٹ سورس کر دیے، آؤٹ سورس انگریزی کا لفظ ہے، تو کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں، سارا کچھ پاکستان کا بیچتے جائیں گے۔ اور تنخواہیں جو ہیں، جہاں 1000 گنا تنخواہ اسمبلیوں کی بڑھائی جا رہی ہے، قومی اسمبلیوں کی بڑھائی جا رہی ہے، ہم کٹورا لے کے پھر رہے ہیں پورے دنیا میں کہ میرے کو قرضہ دے دے، اور انڈیا والے ہمارے ٹی وی والے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ملک ہے، انہوں نے ایک ہاتھ میں کٹورا پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں 1000 گنا تنخواہ زیادہ ہو رہی ہے، اور جب سرکاری ملازموں کی باری آتی ہے تو 5% 10% بتا دیتے ہیں،
اور پھر پینشن میں بھی کٹوتی کرتے ہیں اور پھر مختلف قرض لگاتے ہیں کہ پینشن دینی نہ پڑے لوگوں کو. یہ تقابل اسی لیے یہ تنخواہ لینے کے لیے آئے ہیں یہ گورنمنٹ میں 1,000 گنا تنخواہ بڑھوا رہے ہیں اپنی. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. یہ آپ لوٹنے کے لیے آئے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, فارم 47 والے پیسے دے کے آئے ہوئے ہیں. ظاہر انہوں نے اپنے پیسے تو پورے کرنے ہیں نا, تو پیسے کون سی تنخواہوں سے پورے کرتے ہیں؟ وہ پیسے تو اور طریقے ہوتے ہیں جن سے پورے کرنے ہیں, ان کو پتا ہے جس طریقے سے پورے کرنے ہیں انہوں نے, بلکہ پورے نہیں کرنے, پروفٹ بھی لینا ہے. اور پروفٹ بھی اتنا لینا ہے کہ وہ کئی ہزار فیصد زیادہ ہوگا جو پیسے انہوں نے خرچ کر کے جو اسمبلی میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 والے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو مجھے یاد آ رہی تھی, تو میں نے کہا آپ سے یہ اپنے شیئر کر لی جائے. تو پاکستان میں کتنا ظلم جبر, جتنی زیادتی ہو رہی ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا اس ملک میں. عدلیہ کو بالکل نکارہ کر دیا گیا, عدلیہ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہ گیا, اور سویلین کو ملٹری کورٹ سے سزائیں دلوا رہے ہیں, 10 سال سزائیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجسمہ چوری پہ بھی 10 سال ہے, کسی نے پتلون پکڑ لی اس کو بھی 10 سال سزا دے دی. وہاں تو پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے. خالد خورشید کو دھمکیاں دینے پہ 34 سال کی سزا سنا دی ہے, چند دنوں میں سزا سنا دی ہے. وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, تپے گا تو جم جائے گا. خواتین حضرات, اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ تعالی نئے سال میں بشرط زندگی پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.